حضرت نانوتی بانی دارالعلوم دیوبند، امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی، ان دونوں کے پیر ہیں سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو آج مکہ شریف میں سیدہ خدیجہ کی قدموں میں دفن ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے حسن لاہوری کے بڑے صاحبزادے، ہمارے حسن مولانا عبید اللہ عنہ کے بڑے بھائی حسن مولانا حبیب اللہ بھی حسن خدیجہ قدموں میں دفن ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مولانا شرف الدین یحییٰ نظام الدین ہیں؟ ہاں، حضرت صوفی نور امن جنجانوی کہہ دو رحمت اللہ، یہ حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی کے دادا پیر ہوئے نا، پیر کے پیر۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کی مخالفت کرتا تھا، الزام تراشیاں کرتا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، توبہ کر لی، اس نے حضرت نے معاف کر دیا، معافی مانگ لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت مجھے بیعت ہی فرما لے، مرید کر لے۔ فرمایا کہ نہیں، اور کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ابھی تک آپ کے دل میں میرے بارے میں کچھ غصہ وغیرہ ہے؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، میں صرف اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ شیخ کی ایک خاص توجہ ہوتی ہے مریدوں کی طرف، ہو سکتا ہے میں توجہ دوں اور آپ کی باتیں پرانی یاد آ جائے تو توجہ رک جائے، آپ کا فائدہ نہ ہو، اس لیے بیعت نہیں کرا، کسی اور پیر صاحب کو بیعت ہو جائے۔ باقی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے دل میں کوئی ابھی تک کوئی بات ہے غصے وغیرہ کی، کو کینہ ہے، فرمایا الحمدللہ اللہ نے محبت سے میرا سینہ اس طرح بھرا ہوا ہے کہ کسی کے کینے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ نعمت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ، کچھ لوگ خام خیالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھے کبھی بھی اس راستے میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی، کبھی گستاخ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، بہت نقصان کا رستہ ہے۔ شیخ بہلوی نے بھی لکھا ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے، ہر مرض را علاج آزردگی شیخ را ہیچ علاج نیست، ہر روحانی بیماری کا علاج ہے لیکن شیخ جس سے آزردہ ہو جائے اس کو کوئی علاج نہیں، علاج سے خالی، شفا یاب نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے، کون پہنچے؟ مولانا شرف الدین یحییٰ منیری اپنے قافلے کے ساتھ۔ عقیدت آئی دل میں کہ یہ واقعی بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اتنی نہیں آئی کہ کہتے کہ بیعت کر لو۔ پہلے بزرگوں میں اس میں زیادہ عقیدت آئی لیکن اتنی زیادہ نہیں آئی کہ بیعت کی درخواست کریں۔ اور خواجہ صاحب بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے کچھ پان جو کھایا کرتے تھے، پان مولانا یحییٰ منیری کے رومال کے لڑ باندھ دیے اور کہا کہ جاؤ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں۔ روحانیت کا ایک حصہ ہوتا ہے ہر شخص کا، اولیاء اللہ سے اس کو ملتا ہے، لیکن حضرت نے محسوس کر لیا کہ اس کا حصہ میرے پاس نہیں، چل پڑے وہاں سے۔ رستے میں جا رہے تھے اپنے وطن کی طرف، قافلہ تھا، بھائی صاحب بھی تھے ساتھ بڑے، پان حضرت نے منہ میں رکھا ہوا تھا مولانا شرف یحییٰ منیری نے، اور باقی پان جو ہے رومال کے لڑ باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پان کھاتے ہوئے ایک بات کہی، فرمانے لگے ہندوستان کے سارے مشائخ دیکھ لیے، اگر یہ مشائخ ہے تو ہم خود ہی شیخ ہیں، اب کسی کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا نہیں، ایک جگہ باقی حضرت، ایک بزرگ ہے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ، فردوسی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس جانا ہے۔ فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاتا، کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بھائی صاحب نے مجبور کیا، مادہ ہو گئے،
کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. یہ قافلہ حضرت نجم الدین کبریٰ فردوسی رحم اللہ کے پاس پہنچ گیا. ان کو دیکھ کر سارا قافلہ بہت مرعوب ہو گیا. ان کی عظمت، وجاہت، جلالت، اللہ کے انوار تجلیات اس درجے میں ان پہ برس رہے تھے. سارا قافلہ مبہوت ہو گیا. مولانا بھی دو زانو ہو کے بیٹھے. مولانا شفیع یحییٰ منیری کو پسینہ چھوٹ گیا. اسی حال میں تھے. انہوں نے ایک بات کہہ دی، فرمایا رومال میں پان، منہ میں پان، پھر بھی دعویٰ کہ ہم بھی شیخ ہیں. وہ جو بات رستے میں کہی تھی نا، پان کھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ مشائخ ہم خود شیخ ہیں. فرمایا منہ میں پان، رومال میں پان، اور دعویٰ کہ ہم بھی شیخ ہیں. مولانا شذر کہتے پہلے بڑا لٹا ہوا تھا اور بہت زیادہ پسینہ پسینہ ہوا تھا. اس چیز نے مجھے ایسا کر دیا کہ زمین جگہ دے تو میں غرق ہو جاؤں. اتنی ندامت شرمساری ہوئی. پھر درخواست بیعت کر دی کہ حضرت بیعت فرما لیں. حضرت نے سارے قافلے کو بیعت کر لیا. مولانا شذر یحییٰ منیری کو بھی بیعت فرما لیا. اللہ اللہ بتا دی کہ ذکر کرنا ہے. فرمایا بس جاؤ اپنے وطن. اور ایک نصیحت فرمائی، کوئی خبر سنو تو واپس نہیں آنا. کسی کو سمجھ نہیں آئی پھر کیا کہہ رہے ہیں، سن لی بات. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشائخ بات کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا. ہمارے حاجی امداد ماہر مکی کے پاس کچھ مہمان آئے تھے. جب واپس جانے لگے تو حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. کوئی ہاتھی سمجھتے ہو؟ ہاتھی اور بلی جیسا ہوتا ہے کہ گھوڑے جیسا ہوتا ہے؟ بولو. ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے. حضور علیہ السلام نے 4 جانور پر سواری کی. 4 پر. اونٹ پر بھی سواری فرمائی، گھوڑے پر بھی سواری فرمائی، خچر پر سواری فرمائی. جنگ خندق میں، جنگ حنین میں حضور خچر پر سوار تھے. خچر پر بھی سواری فرمائی اور گدھے پر بھی سواری فرمائی. 4 جانوروں کی سواری سنت ہے. ہاتھی کی سواری کی نوبت نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھی پر سواری نہیں فرمائی. گدھے کی سواری جو ہے اس کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے. گدھے پر بیٹھے ہوئے آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں، کرتے نا ہمارے پنجاب میں خاص طور پر. صدر اسحاق نے ایک بات کہی تھی ایک دفعہ. نواز شریف سے اختلاف ہو گیا تھا. نواز شریف وزیر اعظم، صدر اسحاق صدر تھا. علماء صلح کرانے کی کوشش کرتے. ہمارے مفتی زین العابدین ملتقی عثمانی بڑے بڑے حضرات. نواز شریف تو جذباتی ہو رہا تھا، نوجوان تھا. صدر صاحب پرانا کھنڈ تھا، بہت پرانا آدمی تھا. تو صدر اسحاق نے ایک بات سنائی. وہ ایک دوسرے پہ الزام لگایا کہ فلاں نے یوں کہا، پھر آپ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، الزام لگا رہے تھے ایک دوسرے پر. تو صدر اسحاق نے بات سنائی کہ ہمارے صوبہ سرحد میں ایک دیہات میں ایک ہی گدھا تھا. دیہات میں جس کو ضرورت پیش آتی وہ گدھا مانگ کے لے جاتا تھا. پتہ نہیں مفت لے جاتا تھا، کوئی پیسے بھی دیتا ہوگا. مطلب کسی نے آٹا پسا لے جانا ہے، پاڑی لے جانا ہے، کوئی کام یا گدھا مانگ کے لے جاتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی اس گدھے کو مانگنے کے لیے مالک مکان پر آیا، کے پاس آیا. اس سے کہا بھی گدھا ذرا دے دو. بھی گدھا ہے نہیں، کہیں گیا ہوا ہے. اتنے میں گدھے کی آواز آ گئی. گدھا گھر سے بول پڑا. گدھا ہینگنے لگا. تم کہتے نہیں ہے وہ بول رہا ہے. تم کہتے گدھا گھر نہیں ہے، گدھا تو بول رہا ہے. وہ کہا تجھے گدھے پر اعتماد ہے، مجھ پہ اعتماد نہیں. حضور علیہ السلام نے گدھے پر بھی سواری کی. کچھ لوگ گدھے کی سواری کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب دار سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے.
گدھے کی سواری تو حضور کی سنت ہوئی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی مشہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گدھا تھا سواری کے لیے. اللہ اکبر. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ محدث حنفی گزرے ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح مرقات لکھی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ایک بات لکھی اس پر، فرمایا بعض ہندوستان کے بعض جاہلین گدھے کی سواری کو معیوب سمجھتے ہیں. وہ لوگ گدھے سے ذلیل تر چیز ہے، اس لیے گدھے کی سواری تو نبی پاک کی سنت ہے. اس لیے سب سواریوں کو صحیح سمجھنا چاہیے اور قدر کی نگاہ دیکھنا چاہیے جن پر حضور نے سواری فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاتھی کی سواری حضور نے فرمائی. ہاتھی کی بات کر رہا تھا نا. حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ کے پاس جو مہمان آئے ذکر والے لوگ واپس جانے لگے تو فرمایا ابھی دیکھنا ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ ہاتھی کا گوشت کون کھاتا؟ ہاتھی تو حرام ہے. ہاتھی حرام ہے جیسے کتا حرام ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ کا ذکر ہاتھی اس طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے. خنزیر کی حرمت زیادہ ہے نا، اس کو ہم عربی والے نجس العین کہتے ہیں. اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا ذکر ہاتھی نجس العین ہے، خنزیر کی طرح ہے. ہاتھی کا گوشت کون کھاتا؟ کسی نے پرواہ نہ کی اور چلے گا. سفر لمبا تھا، راستے میں ذاتی راہ ختم ہو گیا، آبادی قریب نہ تھی، خطرہ لاحق ہوگا اگر کچھ کھایا پیا نہ تو نقصان ہو جائے گا، مر جائے گا آدمی ہم میں سے. اور آپ کو جب ایسی حالت ہو جائے کہ انسان کو مرنے کا یقین ہو تو اتنا سا حرام کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. اور سن رہے ہیں مسئلہ؟ مردار حرام ہے لیکن اتنا سا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. قرآن پاک نے 3 شرطیں لگائی ہیں حرام کھانے کی. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مضطر مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے، نیند ٹھیک آ رہی ماشاءاللہ. مجبور ہو جائے، خطرہ ہوگا کہ نہ کھایا تو میری جان نکل جائے گی، پہلی شرط ہے. دوسرا غیر باغن، طالب لذت نہ ہو. مردار کی بوٹی نکال کے اس پر مسالے، اس پر لیمو چیزیں تیار کر کے ڈالے، طالب لذت نہ ہو. بلا عادن، ہاتھ سے نکلنے والا اتنا نہ کھائے جب جان بچنے سے زائد ہو، اتنا کھانے کی جس سے جان بچ جائے. بس ان 3 شرطوں کے ساتھ حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے. اور ساتھیوں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی مر جانا ہو، کچھ شے کھانے کے لیے نہیں تھی، قریب آبادی کوئی نہیں. ایک ہاتھی، چھوٹا سا بچہ ہاتھی کا، وہ ادھر آ نکلا، پکڑ کے اس کو ذبح کر لیا اور کھا لیا جان بچانے کے لیے. سب نے کھایا، ایک آدمی نے نہیں کھایا. کھانے کے بعد آرام کا تقاضا تھا، لیٹ گئے درختوں کے نیچے. تو ان میں سے ایک آدمی واپس حاجی صاحب کے پاس پہنچا، اس نے واقعہ سنایا کس طرح کی بھوک لگی تھی تو ہاتھی کا گوشت کھا لیا. تو سب سو گئے. ہتھنی آئی، اس ہاتھی کے بچے کی ماں ہتھنی آئی، اس نے ایک کو سونگا، جس سے اس کے بچے کے گوشت کی بو آئی، اس کو اس نے ذبح ختم کر دیا، کھا لیا. میں نے نہیں کھایا تھا، میرے منہ میں وہ بو نہیں تھی، اس لیے مجھے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا تھا ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، ہم نے کھا لیا اور مر گئے. فرمایا جب میں کہہ رہا تھا مجھے بھی پتہ نہیں میں کیوں کہہ رہا تھا. ایسی کرامات بھی اولیاء اللہ کی ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کیوں کہا جا رہا ہے، اللہ ان کی زبان سے نکلواتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بزرگوں نے کہا اگر کوئی خبر سنو تو واپس نہیں آنا. یاد ہے شرف یحییٰ بلیری؟ اب قافلہ اپنے وطن کو واپس آ رہا تھا، رستے میں خبر سن لی کہ ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا. حضرت نجم الدین کبریٰ فردوسی کا انتقال، وفات ہو گئی.
واپس کا ارادہ کیا تو نصیحت یاد آ گئی کہ خبر سنو تو واپس نہیں آنا، تو واپس نہیں گئے۔ حضرت شرف یحییٰ ملیری کو خاص سے اللہ کے بندے تھے، ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ وہ جنگلوں میں کہیں غائب ہو گئے، بسیار کوشش کے بعد کہیں ملے نہیں، باقی کافر چلے گیا، پہنچ گیا اپنے وطن۔ اللہ، پھر پتہ چلا کہ وہ جو حضرت ہے شرف یحییٰ ملیری فلان جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے شاہ محمد تغلق کا، سنا ہوگا نام، شاہ محمد تغلق کا دور ہے۔ تو لوگ جنگل میں جا کے ان کی زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا بھی جنگل میں آتے ہو، جنگل میں درندے ہیں، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہ آیا کرو، میں جمعہ دلی کی جامع مسجد میں آ کے پڑھا کروں گا، وہاں ملاقات کر لیا کرو۔ تو دلی کی جامع مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر شاہ محمد تغلق نے حضرت سے منت سماعت کی کہ آپ دلی شہر میں آ جائیں، آپ کو یہ خانقاہ بنا کے دیتے ہیں۔ خانقاہ بنائی، وہاں قیام ہوا، بہت ہجوم ہوا لوگوں کا، بہت زیادہ فیض ہوا ان کا اللہ کی محبت عشق کے بارے میں، بہت فیض ہوا۔ اللہ، یہ جو سو رہے ہیں نا، وہ ایک مسئلہ یاد رکھے، اعتکاف ایسی چیز ہے سونے والے پر بھی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ مستوں سے بڑے مسئلہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ واقعات اعتکاف میں جو سو رہے ہیں، جو سوتے رہتے ہیں، ان پر بھی رحمتیں ویسے ہی نازل ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ کی جان جلدی چھوڑنے والا ہوں، تو بس آپ فکر نہ کریں۔ اب سونے والوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر، ہم بچے تھے، سفر بہت کرتے تھے پڑھائی کے سلسلے میں، ملتان پڑھنا ہے، کبیر والے پڑھنا ہے، تو آنا جانا گھر سے مدرسے تک ہوتا رہتا بسوں پر۔ اور بس سے اس وقت سادی سی ہوتی تھی، تھوڑی ہوتی تھی، تو بس میں جو فرنٹ سیٹ ہے ڈرائیور کے پہلو میں، اس پہ پیچھے لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے۔ پڑھا آپ نے؟ فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے لکھا ہوتا تھا۔ اور یہ اب جو ہے نا، اب کیا نام اس کا، ضیاء الحق، یہ بالکل میرے فرنٹ پہ بیٹھ کے سوتا ہوں۔ کئی دفعہ متوجہ کرنے کے باوجود نیند ختم نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ جو سمجھو کہ صحت سب سے زیادہ اچھی اسی کی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ تغلق نے خانقاہ بنا دی، وہاں شرف یحییٰ ملیری شہر دلی میں آ گئے، بڑا ان کا فیض ہوا۔ ان کی ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں، جو تعارف ہو گیا ان کا، کہ اس پہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اس لیے بڑے بڑے وہاں معافی مانگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کو معافی مانگنے کا حکم، صدیق اکبر کو معافی مانگنے کا حکم، اس لیے کہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ سارے نبیوں کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات۔ ایک حدیث چند روز پہلے پڑھی ہے، لکھا ہے کہ فرشتے، ان کی تعداد بہت زیادہ، پتہ ہے آپ کو؟ جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور ساری مخلوق سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے، بعض فرشتے ایسے ہیں کہ 7ویں زمین کے نیچے بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں تو سر ان کا عرش کو لگے، بہت بڑے بڑے فرشتے۔ ایک حدیث پڑھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ ہر فرشتہ، ایک ایک فرشتہ ایسا ہے، سارے جنات انسانوں کی طاقت اس ایک فرشتے میں ہے، اتنی طاقتور مخلوق ہے۔ اللہ، تو یہ سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ بہت بڑی طاقتوں، بڑی قدرتوں والے۔ اسے اللہ کے دربار سے کسی کو معافی مل جائے، یہ بڑا احسان اللہ کی ذات پاک کا۔ اس بڑائی پر ایک شرف الدین یحییٰ ملیری کا چھوٹا سا واقعہ، بس وہ عرض کر کے آپ کی جان چھوڑ دینی۔ وہ یہ ہے کہ شرف الدین یحییٰ ملیری فرماتے ہیں کہ تم نے یہ تو سنا ہوگا
اگر کوئی زندگی بھر عبادت کرتا رہے، ہمیشہ روزے رکھے، نمازیں فرض اور نوافل سارے پڑھے، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی کبھی نافرمانی اور گناہ نہ کرے، ذکر کرے، تبلیغ کرے، جہاد کرے، حتیٰ کہ خون میں لت پت ہو جائے، شہید ہو جائے، اور اللہ پاک یہ کہہ دے چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا۔ یحییٰ بن ذکر کہتے ہیں یہ تو بات تم نے سنی ہوگی، فرمایا میں ایسے بڑھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں اللہ کی عظمت پر۔ کوئی شخص ساری زندگی عبادت ریاض کرے، شب بیداری کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے، تبلیغ کرے، حتیٰ کہ جہاد کرے، خون میں لت پت ہو جائے، اللہ اگر یہ کہہ دے آخر میں تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہے، فرمایا بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ سمجھ کوئی نہیں آیا؟ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ ساری زندگی سویا نہیں، اللہ کی بات میں رہا، اللہ کے دین کو بڑا پھیلایا، اللہ کی یاد بہت کیا، قرآن بہت پڑھا، جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ آخر میں اللہ میاں یہ کہہ دے کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، فرمایا بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ کہتے کیوں؟ اتنے بڑے ہو کر بولے تو ہیں، وہ توجہ نہ کرتے، وہ کسی کی بات کے محتاج نہیں، وہ ہماری ریاستوں کے محتاج نہیں، ہماری شب بیداریوں کے محتاج نہیں، وہ فی حد ذات ہی کامل مکمل ذات ہے۔ یہ دنیا کے لیڈر ہے، آج زندہ باد ہے، کل مردہ باد ہے، آج تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، کل تخت دار پر لٹکے کھڑے ہیں، پھانسی چڑھے کھڑے ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک دنیا کے زندہ باد کے محتاج نہیں، اللہ فی ذاتی کامل مکمل ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا اللہ کی دشمن بن جائے، اللہ کی حکومت میں ایک تنکے کے برابر کمی نہیں آتی، اور ساری دنیا اللہ کی فرما بردار بن جائے، اللہ کی حکومت میں ایک ذرہ بھر کا اضافہ نہیں ہوتا، وہ مخلوق پر موقوف نہیں، اللہ فی ذاتی کامل مکمل عظیم ذات ہے۔ ان کا کسی کی محنت کو دیکھ کر یہ کہنا قبول نہیں ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ توجہ تو فرمائی، نہ دیکھتے۔ چونکہ اللہ کی ذات بہت بڑے ہیں، اس لیے نبی بھی وہاں روتے ہیں، صحابہ بھی روتے ہیں، اولیاء بھی روتے ہیں، اور اپنے لیے اللہ کے سامنے قرب چاہتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے، ان کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ سے معافیاں مانگنے کی توفیق دے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے۔